چاہیے تو پھر یہ ہے کہ ہم پیسے کو ایلیمینیٹ کر دیں دنیا سے اور بس پھر رشتوں پہ چلیں. لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, ٹھیک ہے, یونیورسل لا ہے کہ بھائی جی کہ پیسے کی وجہ سے دنیا کا ہر رشتہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بکتا ہے. السلام علیکم, کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم عمر بھائی آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی تھی, بڑا مزہ آیا تھا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا. تو آج میں چاہ رہا ہوں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ آپ سے ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں. تو شاہ جی آپ کی بھی, ٹھیک ہے. تو آج میرا کویشچن آپ لوگوں سے یہ ہے کہ پیسہ ضروری ہے یا رشتے ضروری ہیں؟ ان میں سے کس کی امپورٹنس زیادہ ہے؟ لوگ کس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور کس کو امپورٹنس زیادہ دینی چاہیے؟ دیکھیں اس سوال کے نا آپ کے 3 حصے ہیں. لوگ کس کو دیتے ہیں, ہے کس کی, اور چاہیے کیا ہے. ایسے ہی ہے. اور تینوں سوال کے جواب ہمیں پتہ ہے. اور اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہم دل میں کچھ سوچتے ہیں, منہ پہ کچھ کہتے ہیں, کر کچھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کے سوال کے بھی 3 ہی حصے ہیں. بالکل. اچھا ایکچوئل میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے جو ہم زبان زد عام ہے, ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتے بڑے اہم ہیں اور پیسوں کی بڑی 3rd کلاس ویلیو ہے, پہلے رشتوں کو پریورٹی دینی چاہیے پھر پیسہ آ جاتا ہے. میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے چھوٹا سا کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ مان لیا آپ کے رشتے بڑے اچھے ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اتنی زیادہ اور رشتوں کی ہے, میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جیسے میں ابھی میس کے ٹائم کھانے میں بھی کر رہے تھے, وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں جناب میں نے کہا آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں گھر میں, وہ کہتا ہے رشتے بڑے ہیں. میں نے کہا آپ سپورٹ کتنے بندے, کہتا ہے میرے 3 بھائی ہیں. میں نے کہا ان کو کیا دیتے ہو, کہتا ہوں ان کو میں اچھے اماؤنٹ دیتا ہوں. تو میں نے کہا پھر کہتا ہوں میری بڑی عزت کرتے ہیں لیکن رشتے ہیں ہمیں. میں نے کہا آپ 6 مہینے کے لیے ان سے وڈرا کریں, ان کا جیب خرچ لے لیں اور پھر مجھے بتائیے گا کہ وہ کون کس کی کیا عزت کرتا ہے. میں کسی رشتے کو چیلنج نہیں کرنا چاہ رہا یہاں پہ, نہ بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ بھائی کو, نہ ماں باپ کو, لیکن یہ ہے کہ پیسہ خود رشتوں کو کھینچتا ہے. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں, رشتے آٹومیٹکلی آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں جہاں پہ کنسنٹریٹ آف ویلتھ ہوتی ہے نا, وہاں پہ ہی اللہ نے ساری چیزوں کی کشش رکھی ہوئی ہے, ساری چیزیں نا وہیں پہ آگے بیٹھنا شروع کری. یہی سمجھ لیں شہد ہے, ٹھیک ہے, رشتے بھی وہیں پہ آگے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور دوستیاں بھی وہیں پہ آگے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی, ناطے بھی وہیں پہ آگے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. چھوٹی سی مثال ہے, آپ کی بھی آپ سے بڑی محبت کرتی ہے, بڑی محبت کرتی ہے, مطلب ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ہم کوئی نبیوں کی اولاد ہے, میں تو نہیں ایٹ لیسٹ, کہ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہماری بیویاں کہیں گی ہفتہ 10 دن بھوکا رکھ کے دیکھیں پھر پتہ لگے گا کہ یار وہ اس کی محبت کا لیول کیا ہے. آپ کا کہ میں بیوی سے اس لیے اسٹارٹ کیا کیونکہ عموماً ہم لوگ باقی رشتہ داروں کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو بیوی سے بنے, تو بیوی جیسا ہے ہم رشتہ جب یہ ہے. اور دوسرا ایکسپیریمنٹ یہ کریں, آپ گھر جائیں, آپ کے بیگم کو لو بیگم 50,000 روپے جاؤ شاپنگ کر کے آؤ, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ یار پیسوں کی وجہ سے آٹومیٹکلی رشتے آپ کی طرف کنسنٹریٹ ہوتے ہیں. ایک ماں باپ کے 4 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, ایک اچھا کما رہا ہے, وہ بے شک ایک خدمت بھی کر رہا ہے, ماں باپ نے اس کو لو پیرٹائز کیا ہوگا, جو بچہ پیسے 2 بھیج رہا ہے وہاں سے باہر کے ملک میں بیٹھ کے, تو ماں باپ کہیں گے بس یہ ہمارا تو لاڈا ہی یہی ہے, ہارش ریئلٹی ہے. تو میرا خیال میں بھائی پیسہ اہم ہے, رشتے بیوی ہو, بچے ہوں, بہن بھائی ہوں, دوست ہوں, یار ہوں, یہ سارے خود ہی کھینچے چلے جاتے ہیں. پیسہ ہونا چاہیے, باقی یہ سمجھنے کہ میگنیٹ ہے بہت بڑا, یہ سب کو خود ہی کھینچ لیتا ہے, تو لہٰذا پیسہ کمائیں, رشتے خود ہی آنے ہیں. شاہ جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا کہنا ہے؟ ہاں جی دیکھیں احمد بھائی بات صحیح کر رہے ہیں جی. بات دنیا کا جو اب چلن ہے وہ تو یہی ہے, لیکن کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرے سے تعلق ہے اور دوسرا ہم پنجابی لوگ ہیں, پنجاب کے مطلب, اور پنجاب بڑا روایات والا صوبہ, یعنی ایک تہذیب ہے پنجاب میں, تو وہ بھی ہماری ساتھ ساتھ چلتی ہے, ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. تو پیسے بھی ضروری ہیں اور رشتوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ ہے, رشتوں کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. باقی پاکستان کی ہسٹری میں ایک بڑے نامور جج ہمارے رہے ہیں, جسٹس M.R. کیانی, محمد رستم کیانی, ان کا بڑا نام ہے, بڑے ایماندار اور بہت اچھے جسٹس تھے. تو انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ دولت کے بارے میں, یعنی نا مثلاً آپ ادھر رہے ہیں نا اور ایک جھونپڑی کے پاس ہے اور ادھر کوئی گانا ہو رہا ہے, رقص و سرور کی محفل ہو رہی ہے,
تو آپ کہیں گے لو جی یہ تو عیاشی کا اڈا بنا کھڑا ہے, عیاشی ہو رہی ہے. اور آگے کسی شاندار محل کے سامنے سے آپ گزرتے ہیں, کسی اچھی کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہاں ہو رہی ہے یہی سب کچھ, وہاں ہو رہا ہے یہی محفل, وہیں ہو رہی ہے رقص سرور کی گانا, تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ثقافت کا حصہ ہے. یعنی دولت آپ کے عیبوں کو چھپا دیتی ہے, بہت کچھ چھپ جاتا ہے. اور دولت سے آسانیاں بھی ہیں سارا کچھ, اور یہ ہم روزمرہ بھی دیکھتے ہیں. یعنی ایک ماں کے 3 بیٹے ہیں اور جو کماؤ ہوا ہے اس کے کھانا بھی بڑا مطلب اسپیشل گھر میں اس کو ملے گا, یعنی اس کی عزت بھی ہوگی, اس کی ویلیو بھی ہوگی. باقی بیٹے اچھا شاہ جی, میں نے جو ہے نا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بڑا اسٹریٹ فارورڈ کویشچن کیا تھا اور احمد بھائی نے اسٹریٹ فارورڈ ہی اس کا آنسر دیا. آپ جو ہے نا درمیانی بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ امپورٹنس پیسے کی بتا رہے ہیں یا رشتوں کی بتا رہے ہیں. مجھے اسٹریٹ فارورڈ آنسر چاہیے آپ کا. بات یہ ہے کہ نا میں نے آپ کو یہ پہلے بات بتائی ہے کہ ہمارا اسلامی معاشرے طرح کا اسلام میں نا مطلب ایک حد تک پیسے کی اہمیت ہے, ایک حد تک اتنا ہی کمانا چاہیے. اسلام میں ذخیرہ اندوزی, اس کے بعد پیسے کا جمع کرنا, یہ سب ممنوع ہے. وہاں رشتوں پہ زور دیا گیا ہے. تو لیکن اب جو دنیا کا چلن بن گیا ہے وہ پیسہ بن گیا ہے. اب ہم اسلام کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. دیکھیں ہم اسلامی لوگ ہیں, ہمارا اللہ پہ یقین ہے, نبوت پہ ہے, اللہ تعالیٰ کی بادنیت پہ, نبی کریم کی نبوت پہ, ائمہ اطہار کے مطلب قیامت پہ سارا یہ بھی یقین ہے. تو ہم اس کو تو اگنور نہیں کر سکتے. باقی اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے, رہنے کے لیے, یعنی اگر اس دنیا میں تو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ کریں تو کر لے گا, لیکن نا جو آپ کی اصل اپنی زندگی ہے اس میں اس کا یہ نہیں ہے. اچھا میں نا یہاں پہ شاہ جی میرا یہ خیال ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے, اسلام نے بھی پیسے سے نہیں منع کیا آپ کو. یہ ہماری کنفیوژنز ہیں اور ہم غریب لوگوں کی مینٹیلٹی ہے, کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ غریب معاشرے کی مینٹیلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اسلام نے پیسے سے منع کیا. اللہ نے نہیں منع کیا, ٹھیک ہے, پیسوں سے, اور پیسہ کمائیں, جتنا کما سکتے ہیں تن کے کمائیں, ٹھیک ہے, گھبرائیں نہ. ہاں جمع نہیں کریں, آپ یہ نہ کریں کہ آپ پہاڑ بنانے سونے کے, آپ ایک کاروبار کریں, 500 امپلائیز آپ نے رکھے ہیں تو آپ خدمت کر رہے ہیں معاشرے کی, اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور باقی آپ ایک رشتہ دار ہے, وہ امیر ہے, اس نے 20 امپلائیز اپنے فیملی کے رکھے ہوئے ہیں, تو مجھے بتائیں نا کیا وہ فائدہ نہیں دے رہا وہ امیر بندہ, وہ چاہے کسی کی شادی میں بھی نہ جائے, چاہے کسی کی غم میں بھی نہ جائے, لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ سب سے پیک لیول پہ ہے. Obviously. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ایک ہم کہتے ہیں چاہیے, میں نے وہ بتایا تھا کہ چاہیے, تو پھر یہ ہے کہ ہم پیسے کو ایلیمینیٹ کر دیں دنیا سے اور بس پھر رشتوں پہ چلیں. لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, ٹھیک ہے, یونیورسل لا ہے کہ بھائی جی کہ پیسے کی وجہ سے دنیا کا ہر رشتہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بکتا ہے. رشتے کیا یہاں پہ سب کچھ بکتا ہے. اب آپ اسرائیل کی مثال لے لیں, اسرائیل کو لے لیں, اسرائیل کی بات کر لیں. دنیا کی دولت کو تو دیکھیں جی ہمارے لیے اسرائیل رول ماڈل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر دولت سے محبت ہوئی, مطلب رشتوں سے تو محبت نہ ہوئی. پیسہ ہے تو محبت ہے, ورنہ آپ کی پھر ذات سے تو نہیں ہے نا. یعنی یہ کوئی نا تسکین والا رشتہ نہیں ہے, یہ ضرورت کا رشتہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں بھی نا, اسلام ایسے نہیں ہے بھائی, اسلام ایک حیون قیود کا نام ہے, حدیں ہیں, ہر چیز کی حدیں ہیں. تو اسلام میں یہ کوئی نہیں کرتا کہ پیسہ کمائے اور غریبوں میں بانٹ دیا. پیسہ جمع ہی ہوتا ہے جی, جب جمع ہوگا تو آپ کے پاس پیسہ اکٹھا ہوگا نا, تبھی تو آپ امیر ہوں گے. یہ نہیں آپ کمائے اور بانٹ دیں, یہ نہیں ہے. پیسہ جمع تو ہونا ہی ہونا ہے. اور تنخواہ جو لیتے ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ کما کے دیتے ہیں, وہ ادھر وہ اپنی محنت کا لیتے ہیں. احسان تو آپ کا تب ہے نا جب آپ ان کو گھر بیٹھے ہوئے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, بیوہ کی سپورٹ کر رہے ہیں, یتیموں کی سپورٹ کر رہے ہیں, مطلب ناداروں کی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہے آپ کا احسان. اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ پیسہ کھاتے کر رہے ہیں, آپ کی خدمات ہیں. لیکن اگر ایک بندے سے آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی لے کے اسے پیسے دے رہے ہیں تو یہ آپ کا مطلب وہ خدمت خلق نہیں ہے. یہ تو اس سے آپ کا معاوضہ وہ ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اسلام نے جو آپ کہہ رہے ہیں اسلام نے منع نہیں کہ, اسلام نے یہ بھی نہیں کیا کہ ڈھیروں مال جمع کرتے جاؤ, نہیں ہے. مطلب ضرورت اللہ تعالیٰ, نبی کریم نے کہا تھا کہ مجھے بھائی اپنی امت کا یہ ہے کہ یہ دنیا دار ہو جائیں گے اور مجھے کوئی نہیں فکر, اور یہ دولت کے پیچھے پڑ جائیں گے. حضرت عمر کے دور میں آپ کو بتاتا ہوں, جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے مدینہ والے لوگوں پہ پابندی لگا دی تھی کہ آپ جا کے بیت جو فاتح علاقے ہیں, مفتوحہ علاقے ہیں, ان میں نہیں رہ سکتے.
وجہ یہ تھی کہ یہ ادھر جائیں گے دولت کے عادی ہو جائیں گے اور ان کو نبی کریم والا زمانہ بھول جائے گا. انہوں نے انہیں ادھر رکھا, یعنی دولت سے انہوں نے بچایا ہے. دولت سے انسان, دولت کی حوث پوری ہوتی ہے, ہونا چاہیے ضرورت کے تحت, ضرورت نہیں, لیکن میں نا مطلب اس کو اتنا فیور نہیں کرتا. دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے ہوگا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا میں وہ بھی تقسیم کر دیتا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دو باتیں ہیں کہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, تقسیم کر دینا اصل بات ہے. تو اس کے لیے انسان کا بڑا ہونا ضروری ہے نا, پھر انسان نیت آ گئی نا, یعنی انسان بڑا. ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹاپک سے آئی تھنک ہٹ رہے ہیں. دولت کی وجہ سے آپ کے سارے رشتے آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. ایک ہمارے ریلیٹیو ہیں, وہ بھائی کسی کی شادی میں نہیں جاتے, 5 لاکھ روپے وہ جہیز کا دے دیتے ہیں جس بچی کی شادی ہو, خود نہیں جاتا وہ بندہ, لیکن ہر شادی میں اس کا تذکرہ ہے, ہر شادی میں اس کا تذکرہ. بالکل دولت کی نمائش ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے, وہ دیکھیں چاہیے ایک الگ چیز ہے. میں نے پہلے سوال کے 3 حصے بنائے تھے. ایکچوئل سچویشن کیا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں, اور ہونا کیا چاہیے. چاہیے میں آپ کی باتیں ساری چاہیے والی ہیں, آپ کی جتنی باتیں ہیں نا شاہ جی وہ ساری چاہیے والی ہیں, میں ایگری کرتا ہوں ہونا چاہیے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم 3 بندوں کے اچھے ہونے سے وہ 7-8 ارب آبادی کا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں یہ ٹھیک ہے, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ زمانے کا چال چلن یہی ہے, لیکن اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. اب دیکھیں پھر وہ نبی کریم جب آئے ہیں, نبی مبعوث ہوئے ہیں, اس ٹائم جو زمانے کا تھا تو وہ کہتے ہیں زمانہ ایسے ہے میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو نبی کریم جب آئے ہیں نا, ان کے ساتھ سب سے نادار لوگ تھے, غریب لوگ تھے, مخلوق الحال لوگ تھے, کوئی امیر ان کے ساتھ نہیں تھا. اور اس کی میں آپ کو ثبوت کے طور پہ یہ پیش کرتا ہوں, جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے جناب حضرت جعفر طیار کی سربراہی میں اسلامی مطلب لوگ مسلمان ہجرت کر کے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی ہے. تو لمبی ہو جائے گی بات, باقی بات میں نہیں کرتا. تو وہاں سے مکہ والوں نے پیچھے سے وفد بھیجا کہ ان کو واپس لے کے آؤ. جو وفد گیا مکہ والوں کا, تو انہوں نے نجاشی کو کہا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. بات سنو نا, بات سنو. شاہ جی آپ ایک شعر سنا رہے تھے نیچے, وہ شعر تو ایک دفعہ سنا دیجیے گا. وہ سناتے ہیں 1 منٹ, لیکن میں یہ بات آپ پوری بات سنیں. وہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لوگ واپس کرو. تو انہوں نے بلایا مسلمانوں کو, نجاشی نے, تو ان سے بات پوچھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں آخری نبی تشریف لائے ہیں, ہم ان کی رسالت پہ ایمان لائے ہیں, تو یہ لوگ ہم پہ ظلم و ستم کرتے ہیں, ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے ہم ادھر آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کے ساتھ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں. انہوں نے کہا غریب لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بھی ایک نشانی ہے انبیاء کی کہ ان کے ساتھ غریب لوگ ہیں. یعنی غربت کوئی جرم نہیں, کوئی بری چیز نہیں. شاہ جی آپ کے پیسہ یعنی نہیں, پیسہ مجھے بتائیں اللہ کے نبی نے, چلے ہمارے ہے تو ٹاپک سے ہٹ کے ہی بات ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب دعا کی تو 2 عمر میں سے اللہ مجھے 1 عمر دے دے, تو کیا وہ ابو جہل کی حرکتوں کا نہیں پتا تھا وہ کیا تھا, اس کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. وہ بھائی طاقت تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی, اللہ کے نبی نے بھی مانگی ہے کہ اچھی ٹیم چاہیے. اللہ کے نبی کو اچھی ٹیم تھی تو اسلام نے فلرش کیا نا. بالکل آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا. اسلام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے ایسے بہادر ہیں جو امیر نہیں تھے اور بہادر تھے, ان کی چلے شاہ جی اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. آپ نا ایک دفعہ وہ شعر سنا دیں جو آپ نیچے مجھے شعر سنا رہے تھے. ہاں وہی والا, مفلسی والا کچھ اس طرح کر کے اس کے اندر تھا. مفلس ہوئے تو دہر میں جانتا نہیں ہے کوئی, حد یہ ہے کہ ماں کی آنکھ میں بھی پیار نہیں. بس آپ نے اس شعر میرا سارا اس پہ اینڈ کر دیا, ساری گیم کلوز کر دی. دل میں کچھ ہے, 1 منٹ پکڑے گئے, یاد کچھ کیا ہوا ہے, چاہیے کچھ ہے. چاہیے میں آپ کا جو پیپر ہے نا چاہیے والا, وہ سارا یہ بتا رہا ہوں. اس معاشرے میں جو چال چلن بن چکا ہے, پیسے کا بن چکا ہے, اسلامی معاشرے اس کی اجازت نہیں. وہ بھائی غریب بندہ اس کو شادی میں نہیں بلاتا ہے, ایسے ہی آئے گا 10,000 نہ سب پر ہیڈ. پیسے ہونے چاہیے, لیکن مجھے بتائیے گیریزن گولف کلب میں لوگ شادی کرتے ہیں, کیا ان کے غریب رشتہ دار نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں آتا ان کو پتا 10,000 روپے پر ہیڈ. دوسرا شاہ جی کوئی رشتہ دار آتے ہیں نا, کوئی امیر رشتہ دار ہے, پاویں انہیں دینا کچھ بھی نہیں, وہ اس طرح آؤ بغیر کرتے ہیں, غریب ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو.
ہاں تو مجھے یہ بتائیں اب یہ بڑے بڑے میرج ہال میں ہمارے رشتہ دار ہیں شادی کر لیتے ہیں گنے چنے لوگ بلا لیتے ہیں گنے چنے ٹھیک ہے یار یہ انسانیت کی کمی یار انسانیت کی کمی ہے جو بھی ہے لیکن یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے یار شادی میں تو اسلامی معاشرے کی اسلامی معاشرے کو تو ہم یہ کہیں گے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے زیادہ لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے لیکن ہمیں اسلامی معاشرے کی جو ہے نا صفات وہ بتانی چاہیے والا آپشن ہی نہیں آپ کے پاس کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے. جی جی چلیں باقی ہم اپنا آڈینس پہ چھوڑتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں جی. اللہ حافظ.